الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وکلا وعد اللہ الحسنى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، کچھ ہی عرصہ سے بعض خانقاہوں سے رفض کی گندی بدبو اور الحاد اور بے دینی اور زندقہ کی منحوس فضا نے مقدس مقامات کو گدلا کر دیا ہے۔ ہوا یہ کہ بہت عرصہ سے فرق باطلہ کے رد میں ہمارے علماء نے چند ایک گروہوں کو پکڑا، انہی کو اپنا مخاطب بنایا اپنی گفتگو کے اندر، اور اپنی خطاب میں اپنی کتابوں میں انہی کی طرف متوجہ رہے، اور ان کو جو رافضی ہیں انہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ہوا یہ کہ بڑے بڑے خانقاہوں پر انہوں نے پنجے ڈالے اپنے، اور بڑے بڑے نام نہاد صوفی جو ہیں وہ ان کی طرف مائل ہوئے۔ آج نتیجہ یہ دیکھنے کو ملا کہ اہل اللہ کے مزارات پر نعوذ باللہ من ذالک سر عام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر باقاعدہ نام لے کر ان کی اہانت ہو رہی ہے، اور ان پر نعوذ باللہ کفر کے فتوے داغے جا رہے ہیں۔ یہ کر بھی وہی رہے ہیں صوفی نام نہاد جو بڑے عرصہ سے کہہ رہے ہیں کہ صوفی بڑا امن پسند ہوتا ہے۔ یہ صوفی امن پسند بے ایمانہ ہوتا ہے کہ اپنے دور کے کافر کو کچھ نہیں کہتا، اپنے دور کے بے دین کو کچھ نہیں کہتا، اپنے دور کے دین دشمن کے سامنے کبھی آواز بلند نہیں کرتا۔ تو وہی امن پسند صوفی جو سامنے کافر کھڑا ہو اسے کچھ نہ کہے، اور 1400 سال پہلے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ان پر کفر کے فتوے داغے، یہ کون سا صوفی ہے؟ یہ ایسا بندہ صوفی کہلانے کا حقدار نہیں، پرلے درجے کا ذلیل ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ایسی نازیبہ بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہم سے کہ ہم سے بھی سستی ہوئی ہے کہ خانقاہیں بنانے والے ہم لوگ بزرگ، ہمارے وہاں مزارات ہمارے بزرگوں کے اہل سنہ کے، لیکن وہاں پر آج قبضہ جو ہے وہ آپ کو انہی جو کالے منہ والے اور کالے دل والے لوگ جو ہیں انہی کا آپ کو دکھائی دے گا۔ اس کا سبب جو ہے وہ بالکل عیاں ہے کہ جتنے بھی معمولات اہل سنت تھے وہ اہل سنت کی عقیدے اور اہل سنت کے مذہب مہذب کے تقویت کا بہت بڑا سامان تھے۔ آج وہی چیزیں جو ہیں معمولات اہل سنت کو اگر آپ دیکھیں بدقت نظر تو ہمارے اہل سنت کے مسلک کے لیے زوال کا سبب بھی وہی بنی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ عرس کو دیکھ لیں، عرس پر کیا ہوتا ہے؟ عرس پر اہل اللہ کے چاہنے والے ان کے ساتھ محبت کرنے والے جمع ہوتے ہیں، وہاں جمع ہو کر کے علماء کرام جو ہیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، دین حق کو حجت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، عوام کو دین کے قریب کرتے ہیں۔ لیکن آج عرصہ سے دیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جب سے خانقاہوں کا نظام بد کردار اور گندے عقیدے کے مالک لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہے، تب سے نعوذ باللہ من ذالک اہل سنت کی بدنامی کا سامان پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ خان محمد توسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ محترم حضرت شیخ غلام رسول رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے باہمی معاملات کے بارے میں
گفتگو کرتا ہے، فرمایا کرتے تھے خاموشی بہتر ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو باہمی معاملات ہیں ان معاملات میں چپ رہنا واجب ہے، اس بارے میں بات کوئی نہ کرے۔ فرماتے ہیں کوئی بندہ جو ہے اگر بات کرتا ہے، جیسے ذکر شروع کرتا ہے فرشتہ نیام سے تلوار باہر نکال لیتا ہے، تو فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ذرہ برابر بھی کمی کا لفظ بولے، ذرہ برابر بھی دوسرے فریق کے بارے میں، جیسے عموماً ہوتا یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت سیدہ کائنات عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور باقی جو اجلہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں ان کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک پوری دنیا کے اندر ایک گستاخی کا بازار سرگرم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی ان دونوں گروہوں میں سے، چاہے وہ مولا علی کے خلاف بولے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولے، چاہے مولا علی کے خلاف بولے، یا پھر حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، فرماتے ہیں ذرہ بھی ایک جملہ ایک لفظ جو ہے وہ شان میں کمی کا بولے، تو فرماتے ہیں فرشتہ جو ہے اپنی تلوار سے اس کے ایمان کی رگ ہی کاٹ دیتا ہے، وہ بندہ مومن تک نہیں رہتا، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نازیبہ باتیں کرنے والا۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، آج یہ بھی ایک کفر کی سازش ہے کہ مسلمان جو ہیں کلمہ پڑھنے والے وہ انہی معاملات میں لڑتے رہیں، انہی معاملات میں الجھتے رہیں، اور ان کی توجہ جو ہے کفر کی طرف اور اہل کفر کی طرف، دین دشمنوں کی طرف نہ ہو، اور یہ بہت بڑی سازش ہے۔ اس سازش میں وہ کامیاب جا رہے ہیں، اور اس کے سازش کو پروان چڑھانے والے میرے دور کے جو ناکارہ قسم کے پیر ہیں، ناکارہ بیکار قسم کے مولوی ہیں، وہ سارے انہی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور مجبوراً ہمارے علماء حق کو پھر انہیں جواب دینا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر اگر ہمت ہوتی تو کفر کی حکومت کے تحت رہتے ہوئے یہ کفر کو کیوں نہ للکار سکے، ہیں جی، یہ کفر کو کیوں نہ للکار سکے۔ آج اس مسئلے پر تو بحث کرتے ہیں کہ باغ فتح کس کا ہے، وہ بھائی حرمین شریفین پر قبضہ آج نصرانی کا ہو چکا ہے، انہی کی افواج وہاں کھڑی ہوئی ہیں، وہاں کیوں نہیں بولتے؟ وہاں اس کا قبضہ ہو چکا ہے، وہاں نہیں بولتے۔ اور مسجد اقصی شریف پر یہودی قابض ہو چکا ہے، آئے دن وہاں پر حملے کر رہے ہیں، بچوں کو شہید کر رہے ہیں، بڑوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں، باپردہ خواتین کو گولیاں مار کے انہیں شہید کر رہے ہیں، ادھر کوئی نہیں بولتا۔ ادھر کیوں نہیں ان کی زبان کھلتی ہے؟ اس وقت جو ہے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، زبان ان کی گونگی ہو جاتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے پیر، اتنے بڑے بڑے گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ان کو موت پڑتی ہے، آئیں وہ کھڑے ہوں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ان کا جو طریقہ مبارکہ تھا عرف پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آئیں بڑھیں کفر کو للکاریں۔ کفر کو للکارنے کی ہمت نہیں ہے، یہ باولے ہو کے پڑھتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ آؤ یہ وجہ بھی آپ سن لیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بھونکنا کیوں شروع ہوئے ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف ان کی زبانیں کیوں کھلی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، جو بندہ حرام کھاتا ہے نا، حرام رزق جو ہے اسے حرام کام کی طرف لے جاتا ہے، اور حرام کام گناہ جو ہیں اسے آہستہ آہستہ اس کے ایمان کے کمزوری کی طرف لے جاتے ہیں، اور ایمان کی کمزوری اسے کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ آپ مسئلہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ لوگوں نے منتیں مانی، اور منت جو ہے صدقہ واجبہ، اور وہ تو امیر کو لگتا ہی نہیں، امیر کھا ہی نہیں سکتا، صدقہ واجبہ سید کو لگتا ہی نہیں ہے۔ آج مزاروں پہ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ بھی صدقہ واجبہ لے جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور پیر جو بیٹھے ہوئے ہیں ویسے گدی نشین ہیں جی، وہ نسلیں پتہ نہیں کن کی ہیں، درباروں پہ بیٹھے تو اپنے آپ کو جناب انہوں نے گدی نشین اور بزرگوں کی آل اولاد پاک نسل کہنا شروع کر دیا انہوں نے۔ وہ نعوذ باللہ من ذالک حال یہ ہوا کہ انہوں نے صدقات واجبہ کھائے، وہ ان کے لیے کھانا حلال نہیں تھا۔ اگر امیر ہے تو پھر بھی کھانا حلال نہیں ہے، سید صاحب ہیں تو پھر بھی کھانا حلال نہیں ہے۔ اب انہوں نے کھانا شروع کیا وہ صدقہ واجبہ، کھاتے کھاتے وہ مرید جو ہے وہ چوری کے پیسے لایا، فراڈی کے پیسے لایا، جو بھی لایا، آج تک انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ جو پیسے لائے ہیں یہ کہاں سے کمائے آپ نے، بس چپ کر کے قبول کیا اور رکھ لیا۔ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پیر پر ضروری ہے کہ مرید کو اپنے گھر سے کھلائے، پیر پر یہ ناجائز ہے کہ مرید کے گھر سے کھائے۔ اب بتائیں پیر کے سارا کاروبار، سارا نظام پیر کا، پورے گھر کا سارا خرچہ جو ہے وہ مرید کے چندے سے چل رہا ہے۔
تو بتائیں کہ وہ کیا نظام بنے گا، کیا اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، کیا اس کا نظام ٹھیک ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج جو نعوذ باللہ من ذالک خانقاہوں سے اتنی گندی بدبو اٹھ رہی ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک ہماری سستی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اب بہت سارے ہمارا جو طبقہ ہے ان کو پکڑ لیں، انہیں کہیں جی آپ قلخانی پہ تقریر کریں، 4 گھنٹے مولوی سانس نہیں لے گا، اسے کہیں 40ویں پہ تقریر کریں، 3 گھنٹے تقریر کرتا رہے گا، 11ویں پہ تقریر کریں 4 گھنٹے تقریر کرتا رہے گا، اسے کہیں یار مشاجرات صحابہ پہ فلاں نے بکواس کر دی، آپ جواب دیں، 2 منٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کہیں جی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ اس پہلو سے بات کریں کہ ان کے غلبہ دین کے لیے ان کی کیا جد و جہد ہے، خاموش ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فلاں رافضی اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب دے دیں، خاموش ہو جائے گا۔ فلاں بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامع القرآن ہونے پر اور ان پر بڑے سارے اعتراضات ان کی ذات پر تھوپتے ہیں، اس کا جواب دے دیں، چپ ہو جائے گا، کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہے ان کے حوالے سے۔ ہماری اکثریت مولوی جو ہے نا، مولوی طبقے کی بات کر رہا ہوں، علماء حق کی بات نہیں کر رہا۔ ہمارے علماء حق کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا عطا فرمائے، سمندر عطا فرمایا، دلائل کے ڈھیر ہیں، انبار ہیں، ان کے پاس اور پہاڑ جتنے دلائل ہیں ہمارے علماء کے پاس، ان کے منہ توڑنے کے لیے الحمدللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمارے ائمہ، ہمارے مشائخ اور ہمارے بزرگوں کے، ہمارے جو اہل حق صوفیاء ہیں ان کی کتب کو اٹھا کر دیکھیں جی، وہ تو ان کے پاس بیٹھنے کو منع کرتے تھے، انہوں نے اپنے پیر بنا لیے۔ آج نعوذ باللہ من ذالک پیر بیٹھ کے یہ اعلان کرتا ہے، ہاں جی جو بندہ حضرت امیر معاویہ کو کافر کہے گا وہ میرا بیعت ہو سکتا ہے۔ بتائیں کیا ظلم اور کیا زیادتی ہے، کیا جناب اندھیر نگری ہے یہاں پر ہیں۔ اور بڑے بڑے نام نہاد دوسرے لوگ جو بیٹھے ہیں ہمارے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی تک ان کے رخ بھی اپنوں کی طرف سے اپنوں کی طرف مڑے ہوئے ہیں، اپنوں کو جناب نکال رہے ہیں مسلک سے، یہ بھی نکل گیا، یہ بھی گیا، یہ بھی گیا، پھر پیچھے کیا بچے؟ آپ 4 لوگ بچے بھی مسلک میں ہیں۔ وہ جو دین حق کے دشمن ہیں ان کے خلاف آپ نہیں بول سکتے، وہ جو دین حق کے دشمن صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں، اپنے سامنے کھڑے کفر کی حکومت کو نہیں للکار سکتے، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے خلاف بول رہے ہیں جی۔ اوے جتنا تم صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں پڑھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو نا، کاش کہ خدا تبارک و تعالیٰ تمہیں آنکھیں دے اور اپنے دور کے اپنے سامنے کھڑے ہوئے کافر کو للکاریں، اس دین دشمن کے سامنے کھڑے ہوں۔ اور جنہوں نے تمہارے مدارس ڈھانے کے بل پاس کیے ہیں، جنہوں نے آپ کی مساجد کو بند کرنے کے بل پاس کیے ہیں، جنہوں نے تمہاری اذانیں بند کی ہیں، وہ جو تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے قربانی نہیں کرنے دیتے اور ان کے خلاف کھڑے ہوں، وہاں موت پڑتی ہے تمہیں، وہاں تمہیں پتہ نہیں نذرانے بند ہو جائیں گے۔ اس نہ صوفی وہ ہوتا ہے جو دین حق کا تابع ہوتا ہے، دین حق کو ماننے والا ہوتا ہے، آپ کی طرح صوفی نہیں ہوتا۔ آپ کا تو درجہ انتہا درجے کا خصاصت والا ہے، آپ تو ضلالت کے پیکر ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فتاوی رضویہ شریف میں جلد 29 صفحہ نمبر 233 پر امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی ماتریدی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل سنت کے عقیدہ میں تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعظیم فرض ہے اور ان میں سے کسی پر بھی تان حرام ہے اور ان کے مشاجرت میں خود ممنوع، کیونکہ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو بحث سے رک جاؤ، بس اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، رب تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر، اب کسی کو کیا مجال ہے کہ باتیں کریں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں۔ میں یہاں پہ ایک قصہ سنانا بڑا ضروری جانتا ہوں۔ یہی ہمارے لاہور کے ڈیفنس علاقے میں بڑا پوش ایریا ہے، وہاں پر گئے تو ایک دوست کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک بھاری بھرکم سا بندہ لبرل ذہنیت کا، اور ذہن اس کا لبرل بھی تھا، ساتھ ساتھ رفض کی طرف بھی مائل تھا۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس نے باتیں شروع کی تو کہنے لگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا وہ کیا یہ۔ میں نے بہت ساری باتیں کی اسے، باتیں کرتے کرتے جب میں نے دیکھا کہ یہ سمجھنے کو نہیں آ رہا تو پھر میں نے اس کے سامنے ایک نفسیاتی سوال رکھا۔ میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں، آپ کے گھر میں آپ کی اماں اور آپ کے ابا جی میں لڑائی ہو جائے، دونوں میں معاملات میں خرابی آ جائے تو پھر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دونوں لڑ پڑے، ان میں سے کوئی ایک قضائی بات ہے حق پر ہوگا، ایک باطل پر ہوگا، ہیں جی، ایک صحیح ہوگا ایک درست راستے پر نہیں ہوگا، تو آپ کس کی گردن پر جوتا ماریں گے؟ کس کو چپیٹ ماریں گے آپ؟ جب میں نے یہ کہا تو وہ چپ ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ میں تو بچہ ہوں ان کا، میں کیوں بولوں گا؟ میں نے کہا جب اپنے ماں باپ کے فیصلے تو نہیں کر سکتا تو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے فیصلے کرنے والا تو کون ہوتا ہے؟ تو کون ہوتا ہے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے فیصلے کرنے والا؟
تو اسی طرح کر کے بھائی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو بڑے ہیں نا وہ اللہ تبارک و تعالی اور حبیب کریم علیہ السلام ہیں، ان سے کوئی معاملہ سرزد ہوا بھی ہے، جو بھی معاملہ ان سے ہوا ہے تو ان سے پوچھ گچھ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی اور حبیب کریم علیہ السلام ہیں، اور تو کون ہوتا ہے ان سے پوچھنے والا ہیں؟ اور تو اپنے دور کے حاکم سے نہیں پوچھ سکتا جو کفر کو غالب کیا ہوا ہے، اپنے دور کے حکمران کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا، اتنی گستاخیاں کر رہا ہے، اتنی بے دینی کو بپا کیے ہوا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کی دشمنیاں کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کر رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو نہیں سکتا تو حرام خور، تو کھڑا ہوتا ہے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے، تجھے کس نے قاضی بنایا اور کس نے جج بنایا ہے کہ تم محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے تو قاضی بن جا اور جج بن جا اور ان کے فیصلے کر؟ تو اس لیے آپ کا کام جو ہے نا صرف حلوے مانڈے کھانا ہے، آپ وہ کھائیں اور خدا کے لیے اپنا گندا منہ جو ہے نا محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کے بارے میں نہ کھولیں۔ یہ ہمارا ہر اس ذلیل کو پیغام ہے، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، کوئی بھی بندہ ان کو پیر نہ کہے، یہ مجاور ہیں، یہ قبر پرست ہیں، یہ قبر فروش ہیں، یہ حرام خور ہیں۔ ہاں، قبر پرست ہو، قبر فروش ہو، انہوں نے بزرگوں کی گدیاں بیچی ہیں، انہوں نے بزرگوں کی قبروں کے غلاف بیچے ہیں، انہوں نے بزرگوں کی حرمت بیچی ہے، انہوں نے بزرگوں کی عزت پائمال کی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے اس وقت گدی نشین بن کر، میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو بے دینی پھیلا رہے ہیں، الہاد پھیلا رہے ہیں، زندگی پھیلا رہے ہیں، محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخیاں کر رہے ہیں اور دین حق کو چھپائے بیٹھے ہیں۔ اپنے آداب ایسے بیان کریں کہ جو میرا بیعت ہو گیا، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جنت جائے گا، تو جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، جس نے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہو اور ایک بار نہیں ہزاروں بار بیٹھا ہو، سینکڑوں ہزاروں نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوں، اس کی عظمت اور شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جتنے بھی مزاروں پہ بیٹھے گدی نشین ہیں، جتنے بھی بیٹھے مجاور ہیں، قبر فروش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا بیڑا غرق فرمائے، اسلام کو اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔